بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی دیہات میں ایک نابینا بڑھیا اور اس کی بیٹی رہتی تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی ہی بڑھیا کا واحد سہارا تھی۔ بڑھیا نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی تم مجھے بہت عزیز ہو، میں نے کچھ پیسے اکٹھے کر رکھے ہیں اور 10 تولے سونا بھی تیرے جہیز کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ تیری شادی ہو جائے اور شادی کے بعد تو مجھے کسی اولڈ ہاؤس میں بھیج دے۔ بیٹی رابعہ نے اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ میری زندگی میں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں خود تو اپنا گھر بسا لوں اور اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس بھیج دوں۔ تقریباً ہر رات ماں اور بیٹی میں یہی بحث ہوتی تھی۔ ماں شادی کی نصیحت کرتی جبکہ بیٹی انکار کر دیتی۔ ایک رات بڑھیا کے گھر چور آیا۔ دونوں ماں بیٹی اس وقت سو رہے تھے۔ چور نے بڑھیا کے منہ پر کپڑا باندھا اور پھر اسے چارپائی کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر اس کی بیٹی رابعہ کو قمیض سے پکڑ کر بڑھیا سے کہا، گھر میں جتنا بھی مال اور زیورات ہیں میرے حوالے کر دو، ورنہ تیری بیٹی کو بے آبرو کر دوں گا۔ اگرچہ تو دیکھ نہیں سکتی مگر پھر بھی اپنی بیٹی کی سسکیاں اور چیخیں ضرور سن پاؤ گی۔ بڑھیا نے چور سے کہا کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو، فلاں صندوق کی تہ میں 10 تولے سونا اور پیسے پڑے ہیں، یہی میری جمع پونجی ہے جو میں نے اکٹھی کر رکھی تھی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے۔ چور نے صندوق کھولا، زیورات اور نقدی اٹھائی اور وہاں سے روانہ ہوا۔ رابعہ نے روتے ہوئے اپنی ماں کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے کھولے اور روتے ہوئے کہا، اماں اب تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی بھی شادی نہیں کر پاؤں گی۔ اب تو زیورات نہ رہے اور نہ ہی شادی کے پیسے رہے۔ یہ کہتے ہوئے دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے گلے لگ کر رونے لگے۔ اب وہ اپنا یہ غم بھولے ہی نہیں تھے کہ نقاب پوش چور واپس آیا۔ بڑھیا نے کہا، تو واپس کیوں آ گیا؟ گھر میں سب یہی مال تھا جو تیرے پاس ہے، اب کچھ نہیں بچا۔ چور نے کہا، سب سے قیمتی مال تو میں چھوڑ کر جا رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بڑھیا کو دوبارہ چارپائی کے ساتھ باندھ دیا اور اس کے سامنے ہی اس کی نوجوان بیٹی کو داغدار کیا۔ اس کی بیٹی چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آ سکا۔ صبح ہوئی تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ بڑھیا خود کو آگ لگانا چاہتی ہے، جبکہ گاؤں والے اسے ایسا کرنے سے روک رہے تھے۔ گاؤں کے رئیس تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ بڑھیا کے پاس آیا اور اسے صبر کی تلقین کی۔ بڑھیا نے غصے سے کہا، اگر تیری نوجوان بیٹی کو تیرے سامنے ہی بے آبرو کر دیا جاتا تو کیا تو صبر کر پائے گا؟ 24 گھنٹے میں مجھے میری بیٹی کا مجرم چاہیے، ورنہ میں خود کو ضرور آگ لگا دوں گی۔ چودھری صاحب نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بڑھیا کی بیٹی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور وعدہ کیا کہ 24 گھنٹے کے اندر تیری بیٹی کا مجرم تیرے سامنے ہوگا۔ چودھری نے بڑھیا سے کہا کہ تم مجرم کو پکڑنے میں میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ وہ کہنے لگی، بیٹا میں اس کی آواز نہیں بھول سکتی، باقی اس کی شکل نہ میں دیکھ سکی کیونکہ میں تو ہوں ہی اندھی، اور نہ ہی رابعہ دیکھ سکتی تھی کیونکہ اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ چودھری نے آدھی رات کے وقت رابعہ سے کہا کہ زور زور سے چلاؤ۔ رابعہ نے چیخنا شروع کیا تو چودھری نے اپنے آدمی مختلف گھروں کے باہر کھڑے کر دیے جہاں تک اس کی چیخوں کی آواز سنائی دے سکتی تھی۔ انہی گھروں کے سربراہ کو حاضر کیا اور کہا، جب لڑکی چلائی تھی تب تم مدد کے لیے کیوں نہ پہنچے؟ کچھ نے کہا کہ ہم گہری نیند میں تھے، کسی نے کہا کہ ہمیں لڑکی کی آواز سنائی نہیں دی، ورنہ ضرور آتے۔ صبح ہوئی تو چودھری نے اپنا قیمتی بیل ذبح کیا اور پورے گاؤں کے افراد کو کھانے کی دعوت دی۔ ہر ایک فرد کے سامنے بھنے ہوئے گوشت کا بڑا سا ٹکڑا رکھا۔ جب سب کھانا کھانے میں مشغول تھے تب چودھری بڑھیا کے ساتھ ہر ایک فرد کے پاس آتا اور باری باری سب کو سلام کرتا۔ وہ چودھری کے سلام کا جواب دیتے اور بڑھیا آواز پہچاننے کی کوشش کرتی۔ جب سب افراد نے سلام کا جواب دے دیا تو چودھری نے کہا کہ ان سب میں وہ آواز سنائی دی؟ تو بڑھیا نے کہا کہ میرے کانوں نے جو پچھلی رات آواز سنی تھی ان آوازوں میں وہ آواز نہیں ہے۔ چودھری نے اپنے خاص ملازم سے کہا کہ گاؤں کا کوئی فرد رہ تو نہیں گیا؟
جو دعوت میں نہ آیا ہو۔ ملازم نے کہا کہ امام مسجد کے علاوہ سب لوگ دعوت میں موجود ہیں۔ چودھری نے اسے بلوایا اور بڑھیا کے سامنے اس سے بات کی۔ بڑھیا نے رو کر کہا، خدا کی قسم، یہ آواز میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ وہی آواز ہے جو میرے کانوں نے سنی تھی۔ امام مسجد کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا، مگر اس نے اپنے جرم کا اعتراف نہ کیا۔ مگر جب مار برداشت نہ کر پایا تو بول اٹھا کہ یہ چوری میں نے ہی کی تھی، اور اس چوری کی ذمہ داری تمام گاؤں والوں پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ یہ مجھے ماہانہ 5,000 روپے دیتے تھے۔ اس مہنگائی کے دور میں اس معمولی تنخواہ پر میرا گزارا بہت مشکل تھا، اس لیے میں چوری کرنے پر مجبور ہو گیا۔ چودھری نے کہا، تو لڑکی کو داغدار کرنے کے لیے کس کو ذمہ دار ٹھہراؤ گے؟ امام مسجد کہنے لگا، شیطان مجھ پر غالب آ چکا تھا تو میں اس کے فریب میں آ گیا۔ چودھری نے کہا کہ کاش تو چوری کر کے واپس نہ آتا، میں تیری تنخواہ بڑھا دیتا، تجھے مالی طور پر مضبوط کرتا، مگر تو مڑ کر واپس آیا اور ایک بے گناہ لڑکی کی عزت بھی لوٹ لی۔ اس گناہ کی معافی نہیں ملے گی۔ اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور رابعہ کی شادی چودھری نے اپنے بیٹے کے ساتھ کر دی اور بڑھیا کو ماں کا درجہ دے کر اپنے گھر میں ہی ٹھہرایا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔